عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھی خصوصاً چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، لیکن کل if I am not wrong وہ اپنی بات کو انہوں نے نئے مطلب جو ہیں وہ پہنا دیے ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت کیا جاتا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے، اداروں کو کنٹروورشل بنایا جائے، ان کو مزمحل کیا جائے اور ری ایکشن دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی جمع تفریق کر کے کہا جائے جی کہ میں نے تو میرٹ کی بات کہی تھی۔ کم از کم میری ہوش میں کو ایک دو کے علاوہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ساری کی ساری تقرریاں جو ہیں میرٹ پہ ہوئی ہیں۔ پہلا، دوسرا یا تیسرا یا چوتھا جو بھی 4 یا 5 نام آتے ہیں، اور فوج کی قیادت بھیجتی ہے، وہ نام سینیورٹی کے حساب سے بھیجتی ہے، اس میں سے پرائم منسٹر اپنی مشورے کے ساتھ جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے اس میں سے آرمی چیف یا نیول چیف یا ایئر چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے قریب ترین لوگوں سے جب ٹی وی پہ پوچھا جاتا ہے کہ عمران صاحب نے کل کیا کہا تھا اور آپ کیا کمنٹ کریں گے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں سنا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا، میری اس وقت کہیں کمٹمنٹ تھی ذاتی، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ لوگ کتراتے ہیں ان کی بیانات کے اوپر جو ہے کمنٹ کرتے۔ اور پرسوں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کی پارٹی کے منتخب ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا جو عمران خان صاحب نے کہا۔ بتائیں عمران خان صاحب کہ کب میرٹ کے اوپر پاکستان آرمی میں اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی؟ ہماری جو لاسٹ اپوائنٹمنٹ ہے موجودہ آرمی چیف کی، اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3 سال میں انہوں نے جتنی آرمی چیف کی، موجودہ آرمی چیف کی جو ہے تعریفیں کی ہیں، شاید ہی کسی اور کی تعریف کی ہو۔ ان کی جو ہے سیلاب میں یا دوسری آفات میں مدد کی، یا ان کی جو بھی، یہاں تک کہ یہ خود میٹنگ میں نہیں آتے تھے، بڑی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی تھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، جن کو آرمی چیف جو ہے وہ چیئر کرتے تھے، عمران خان صاحب غائب ہوتے تھے۔ کانفیڈنس کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جگہ پولیٹیکل میٹنگز جو تھیں یا سیکورٹی بریفنگز جو تھیں وہ آرمی چیف کے حوالے ہوتے تھے۔ آج جب اقتدار نہیں رہا ان کے پاس، تو ہر شخص میں، پوری قیادت میں جو ہے، ہماری افواج کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ آنے والی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے شکوک و شبہات ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے جو ہے اس کے لیے شکوک و شبہات جو ہے وہ میرٹ کی بھی چلیں، ان کی بات میرٹ کی نہیں لی۔ بزدار کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کی تھی، یا موجودہ کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ میرٹ پہ ہے؟ کون سی چیز ہے جو وہ میرٹ پہ انہوں نے کی ہے؟ بی آر ٹی کی جو انکوائری ہے وہ دفن کرا دی، کیا وہ میرٹ تھا؟ توشہ خانہ کے متعلق بات نہیں کرتے، کہتے ہیں ہیرے سستے ہیں، وہ میرٹ ہے؟
180 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہاں پہ بھجوایا، ان کے لیٹر پہ صرف سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے۔ کس نے لکھوایا اور وہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا آپ سب کو پتا ہے۔ وہ بیریا ٹاؤن کی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں چلا گیا پیسہ۔ وہ کیوں چلا گیا؟ سہاوے میں زمین لی گئی، اس میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، 38 اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہ میرٹ ہے؟ یا توشہ خانہ کے تحائف لے کے ان کو بیچ دینا، یا F7 میں ایک دکان کے اوپر، اور اس پیسے کو جو ہے اپنے پاس رکھ لینا، وہ میرٹ ہے؟ وہ ایک میکسم ہے قانون کا کہ آپ جب ایکوٹی کلیم کرتے ہیں یا انصاف کلیم کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ کیا اس شخص کے ہاتھ صاف ہے؟ کوئی صاف نہیں ہے اس کے ہاتھ۔ کون سی ٹرانزیکشن جو ہے انہوں نے 3.5 سال کے اندر میرٹ پہ کی ہے؟ کیا انہوں نے دوائیوں کا اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ چینی کے اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا وہ میرٹ تھا؟ گندم کے اسکینڈل کی میرٹ انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا کی ہے انہوں نے؟ نہیں کی۔ کسی چیز کی، کسی کرپشن کی میرٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ کیا یہ میرٹ تھا؟ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ کیا یہ میرٹ ہے کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکال دیا جائے اور آپ اس کا ذمہ دار جو ہے کبھی کسی کو ٹھہرائیں، کبھی پاکستان میں کسی ادارے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، کبھی ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو ٹھہرائیں، اور 25,000 روپے مہینے کے اوپر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک مراسم بھی رکھ لیں؟ یہ میرٹ ہے؟ وہ کوئی شخص وہ بات کرے میرٹ کی جس نے دیکھیں ہیلتھ کا جو بادشاہ پاکستان میں بنا ہوا ان کا سگا کزن ہے، چاہے وہ کے پی ہو یا نیشنل ہیلتھ پالیسی ہو، یا یہاں پہ اسلام آباد میں ہو یا سندھ میں کہہ رہا ہوں میں پنجاب میں ہو، وہ ایک شخص جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے۔ کیا یہ میرٹ ہے؟ کس میرٹ کی وہ بات کرتے ہیں؟ انکوائریاں کرائیں۔ ہم نے توشہ خانہ کے اوپر ریکمنڈیشن بھیج دی ہے۔ ہم نے جو ہے اس کے اوپر 180 ملین پاؤنڈ کے اوپر انکوائری کمپلیٹ کر لیا ہے، نیب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ آئیں پیش ہوں، ہم عدالتوں میں 200 پیشیاں نواز شریف نے اور نواز شریف کی بیٹی نے بکتی ہیں، پرسنلی جا کے عدالتوں میں بیٹھے تھے۔ یہ ویڈیو پہ آتا ہے، اگر آتا بھی ہے تو ویڈیو پہ آتا ہے۔ کیا یہ میرٹ ہے؟ مثالیں جو ہے خلفائے راشدین کی دیتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے جو شرک کے قریب ہیں، باتیں ان ہستیوں کی بات کرتا ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ متبرک ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی متبرک ہوتا ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی بات کرتا ہے۔ آج اس کی پارٹی خود اس کو ڈسون کر رہی ہے۔ اس کی پارٹی کی جو قیادت ہے، آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ صاحب جانتے ہیں، آپ میڈیا والے حضرات جو ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کون کون کل اور پرسوں 2 دنوں میں کس اس کے لیڈر نے ڈسون کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہے۔ وہ تو اڈا لیڈر بول رہا ہے، کم از کم ایپ سنو تو صحیح، انہوں کہنا کی ہے۔ کل کمنٹ ہی کرنا پڑ جاتا ہے، اچھی بات ہو یا بری بات ہو کمنٹ کرنا پڑتا ہے، ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا ہے اس کی پارٹی کے اندر۔ تو میں مختصر، کیونکہ انہوں نے کل بیان جو ہے آپ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ کلا بازی لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ پہلے اٹیک کیا جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب تھا۔ نواز شریف کی چوائس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں
اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے جو ہے نہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ادارے موجود ہیں اور وہ ادارے اس کی کرپشن کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. تحقیقات جو ہے نہ صرف فارن فنڈنگ کے کیس میں جو چیزیں شامل ہیں اس سے بہت آگے چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری سامنے آئیں گی اور سارے کا حساب ہوگا. زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کہوں گا کہ وہ سر تھینک یو سر. سر میں یہاں سے جو آپ کی بات تھی وہ بالکل بات مانتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، اور عمران خان سے یہ بھی بتا دیں اور ہم کو نہ بتائیں، آپ لوگوں کو اخبار والوں کو آ کے جواب دے دیں، جرنلسٹ کو جواب دے دیں کہ عثمان بزدار میرٹ پہ تھے، محمود خان میرٹ پہ تھے، مراد سعید میرٹ پہ تھا، شہریار کیا میرٹ تھے ان لوگوں کے؟ آپ پوچھیں نا، یہ جو نام لے رہے ہیں ہم. شہریار آفریدی صاحب میرٹ پہ تھے. وہ جو بات پہ جو ہے رب کی قسم کھاتا تھا، رانا ثناءاللہ کو جو ہے اس کے ہیروئن پکڑے گئے ہیں، اور اسمبلی کے اندر کہتا تھا کہ یہ میرے اوپر 99 نام ہے، میں ان کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے. آج وہ کیا کوئی پوچھتا ہے؟ یہی اس سے پوچھ لے کہ کیا وہ میرٹ تھا رانا ثناءاللہ والا. پلیز. میں اور یہ جو فرح خان صاحبہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرتی تھی، ان کا بھی بڑا میرٹ ہے. کیا یہ میرٹ پہ تھی؟ سیریسلی کیا یہ میرٹ پہ تھے؟ کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے، میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں، میں آپ بھی پوچھے گا عمران خان سے، کیا عمران خان صاحب کو ایجنسیز نے بتایا تھا فرح خان صاحبہ کا کرپشن؟ کیا ان کو پتہ تھی؟ کیا عمران خان نہیں چاہتے تو وہ کرپشن کر سکتی تھی؟ کیا وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی؟ یہ سوال ہے سیدھا کہ کیا وہ پیسے لیتی تھیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کو پتہ تھی، ہاں یا نہ؟ کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی، ہاں یا نہ؟ کیا وہ میرٹ پہ تھی؟ اسی طرح پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب اور ان کے بیٹے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز کرتے تھے، یہ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا تو شفا تھا نا یار، کہ یہ لوگ جس مرضی اے سی اور ڈی سی کو جب انہوں نے چاہا ڈی سی کو انہوں نے سسپینڈ کروایا ہے. ایک دن کے اندر پرائم منسٹر آفس سے آرڈر آتے تھے پنجاب چیف منسٹر کے آفس میں کہ یہ اس کو سسپینڈ کرو. کیا یہ آرڈرز میرٹ پہ ہوتے تھے؟ کیا یہ جو ان کی مرضی پہ جو چیزیں ہوتی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ، زمینوں کے انتقال، یہ میرٹ پہ تھے کیا؟ کیونکہ اب میرٹ پہ بات نکلی تو یہ بات بھی کر لیں کہ کیا ابراہیم مانیکا، خاور مانیکا صاحب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے، جو چیزیں کرتے تھے، جو انتقال کرتے تھے زمینوں کے، یہ میرٹ پہ تھے یا ایسے ہی تھے؟ خان صاحب یہ بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے سب انہوں نے ایک سے کئی مرتبہ بات کری کہ بی آر ٹی کے اندر، لاہور بی آر ٹی میں چوری ہوئی تھی. 27 ارب روپے کا بی آر ٹی لاہور کا بنا تھا، 29 کلومیٹر لمبا. شہباز شریف نے جو بنایا، شہباز شریف نے بنایا 29 کلومیٹر لمبا، 27 ارب میں بنا تھا. خان صاحب نے جو بی آر ٹی پشاور میں بنایا وہ 105 ارب روپے کا تھا. وہ کیفی حکومت کو کچھ لوگ کہتے ہیں 90 کا بنا ہے، کچھ کہتے ہیں 77 کا بنا ہے، لیکن جو بھی آپ نمبر پکڑ لیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں انویسٹیگیشن رکوانے؟ اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا ہو تو انویسٹیگیشن ہونے دیتے. آپ کیوں گئے تھے؟ آپ نے کیوں نیب کے اندر جا کے انویسٹیگیشن اس کو نہیں ہونے دی؟ یہ ایک جواب دینا خان صاحب کہ یہ بی آر ٹی میں کس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اس میں زلفی بخاری صاحب کا کیا انٹرسٹ تھا. یہ عثمان بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنسز دیے، کوئی کہتے ہیں بیچے، لیکن چلو میں کہتا ہوں دیے. پنجاب کے اندر لائم سٹون کورنگ کے اور سیمنٹ بنانے کے 16 سیمنٹ کے لائسنسز انوائرمنٹلی حساب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے اندر 16 سیمنٹ کی اور بڑی فیکٹریاں لگ جائیں اور لائم سٹون کے ساتھ ساتھ ادھر مائننگ بھی، کورنگ بھی ہو جائے. یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 کو چھوڑ کے باقی بیچے گئے تھے، جس کے اندر پیسے یہاں پہ نمل یونیورسٹی کو بھی دیے گئے ہیں، دیگر جگہوں کو دیے گئے ہیں. کیا خان صاحب کو نہیں پتا تھی کہ لائسنسز بک رہے ہیں؟
اگر سب کو پتا تھی، میں وہ لیکر لائسنس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو سیمنٹ انڈسٹری کے لائسنس کی بات کر رہا ہوں، کیا خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھی کہ یہ لائسنس بک رہے ہیں؟ تو پھر مطلب بزدار صاحب کو چینج کرنا کون سی میرٹ تھی؟ یہ کیا اینٹی کرپشن کروسیڈ تھا خان صاحب کا؟ کرپشن کے خلاف ہیں خان صاحب، تو بزدار کو رکھنا کرپشن کے خلاف تھا کیا؟ خان صاحب کو لوگوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ بزدار پیسے لیتا ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے منہ پہ خان صاحب کو کہا کہ جی بزدار پیسے پکڑتا ہے، خان صاحب نے کہا پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہاں، تو پھر خان صاحب نے بزدار کو چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی اینٹی کرپشن ہے جس کے اندر آپ بزدار کو آگے لے کر آتے ہیں؟ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا؟ یہ خان صاحب جواب دیں نا، ہم کو جواب نہ دیں، مسلم لیگ والوں کو بالکل جواب نہ دیں، پی ڈی ایم والے، کولیشن والے، پیپلز پارٹی کو جواب نہ دیں، یہاں پر آئیں، پی آئی ڈی پر آئیں خان صاحب، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہاں پہ ویلکم کریں گے، پی آئی ڈی پر یہاں بیٹھ کے بات کریں، آئیے ادھر آ کے بیٹھ کے بات کریے، لوگوں کو بتائیے، 2-3 سوال ہیں، لوگوں کو بتائیے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا الائنمنٹ کیوں چینج کیا گیا ہے، لوگوں کو بتائیے کہ کیا شوکت خانم کے لیے آئے ہوئے پیسے پی ٹی آئی کے فنڈز میں گئے یا نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے آئے ہوئے پیسے جو ہے وہ آپ کے پرسنل یوز میں آئے کہ نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا لندن میں چیریٹی کے پیسے جمع کرے ہوئے جو تھے وہ یہاں پر پولیٹیکل پرپسز کے لیے یوز کرے گئے کہ نہیں، یہ لوگوں کو بتائیں کہ 180 یا 190 ملین پاؤنڈ کسی کو آپ نے واپس کیے ہیں کہ نہیں، اور اگر کیے ہیں تو کس تقاضے کے تحت کیے ہیں، کیا آپ نے زمینیں لی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک یونیورسٹی کا ٹرسٹ بنایا ہے، یونیورسٹی کے 3 ٹرسٹیز کون ہیں؟ خان صاحب، ان کی بیگم اور فرح گجر صاحبہ۔ اب فرح گجر صاحبہ بہت قابل ہوں گی لیکن وائس چانسلر کے قابل تو نہیں ہے، مطلب عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں، آپ حساب لگا لیں پھر اس یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے، عموماً وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ 15-20 سال 25 سال انہوں نے جاب کری ہوتی ہے، پروفیسرز کی، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ یونیورسٹی کے بورڈوں پہ آتے ہیں۔ فرح گجر صاحبہ تو غالباً یونیورسٹی کے بورڈ کی کوالیفیکیشن نہیں تھی، ٹرسٹی، پہلے زلفی بخاری کو رکھا تھا انہوں نے ٹرسٹی، وہ بھی کوالیفائڈ نہیں ہے، او لیول پاس ہے، اس کے بعد جب وہ ناراضگی ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا اور فرح گجر کو لے آئے۔ یہ ٹرسٹ ہے سیریسلی؟ کوئی یونیورسٹی آپ بنا رہے ہیں، خدا خوفی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کی بیگم اور اس کی دوست ٹرسٹی ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، یہ کون سی مذاق ہے؟ تو یہ بھی بتا دیں ہم کو کہ کسی کو آپ نے کسی سے پیسے لیے، کسی کو پیسے واپس کر دیے آپ نے اور اس سے زمینیں لی، اس کو رشوت کہا جائے گا یا کیا کہا جائے گا؟ یہ تحفے طائف کہا جائیں گے، نذرانہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، ہدیہ کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ مجھے اس کا ورڈ بتا دیں کہ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو رشوت کہیں گے یا ہدیہ کہیں گے؟ یہ کہیں گے میں درگاہ ہوں، اس کے لوگ نذرانہ دیتے ہیں، اس پہ آ کے لوگ۔ میں خان صاحب کو یہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے جویلری لی تو انہوں نے کہا ہیرے بڑے سستے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہیرے سستے ہو سکتا ہے مہنگے ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ ٹالنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیسا آدمی جو کہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہے اور جو کہتے ہیں کہ وہ 20-30 سال جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جہاد کرتے رہے، تو ان کو آ کے یہ بات کرنی چاہیے، پی آئی ڈی میں آئیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پی آئی ڈی میں آئیں، اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پر آ کے یہ جواب دیں، قوم کو بتائیں کہ کیا بیگم صاحبہ نے جویلری کسی سے لی ہے جب خان صاحب حکومت میں تھے؟ اتنی سی بات ہے۔ اور اگر وہ جویلری لی ہے تو کیا اس کے کسی کے فیورز دیے ہیں؟ اور کیا اس جویلری کو رشوت کے زمرے میں لیا جائے گا یا وہ بھی نذرانہ عقیدت ہے؟ یہ خان صاحب جواب دے دیں تو اس کے بعد جو ان کی میرٹ کی بات ہے، جو اینٹی کرپشن کی بات ہے، اس میں بڑا وزن آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک طرف جو ہے جیسے امریکہ کی بات کرتے ہیں، میں یہاں پہ بات ختم کروں گا، ایک طرف آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے خلاف کنسپریسی کری اور ہم امریکہ کے خلاف انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم امریکہ میں جا کے $25,000 یعنی کہ 55 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 60 لاکھ روپے مہینے کا آپ لابیسٹ رکھتے ہیں، تو تھوڑا سا دوغلا پن تو ہے نا اس کے اندر کہ امریکہ میں آپ تو امریکہ سے بڑی حقیقی آزادی چاہتے تھے، تو پھر امریکہ میں لابیسٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہ بھی ذرا سا خان صاحب اس بات کا بھی جواب دیں، ہمارا جواب نہ دیں، مہتاب حیدر صاحب کا جواب دے دیں۔ بہت شکریہ۔ سہیل صاحب آپ بہت بڑے پولیٹیشین ہیں اور اللہ کا شکر ہے 88 کے بعد کبھی آپ الیکشن نہیں آ رہے۔ ابھی آپ نے 3 چیزیں کہی ہیں، ایک تو کہا کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ افریدی بیٹھا ہوا تھا اور ادھر ملک بیٹھا ہوا تھا میجر جنرل نارکوٹکس کا۔ اس نے کہا تھا کہ میں سرونگ ہے، ابھی بھی آپ ہی بھی منسٹری ڈیفینس پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں، ڈیفینس پروڈکشن چلیں تو کیا آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افریدی
अफरीदी ने नेशनल असेंबली में कहा कि 99 नाम लिखे हुए हैं, चले वो तो गलत कह रहा था। तो जो मेजर जनरल साहब थे जिनकी अभी भी 1 साल 3 महीने नौकरी बाकी है, क्या वो 18 साल दोशीज़ा थी, उनको नहीं पता था कैसे केस बनाएंगे? नंबर 2, एक और आपने गोगी का नाम लिया। गोगी को आप जानते हैं, फरा गोगी क्योंकि मैं भी उसी इलाके का हूँ, गुजरांवाला डिवीजन से ताल्लुक है मेरा, तो वो इकबाल गुजर साहब की बहू है। इकबाल गुजर साहब आपके इंतहाई काबिल एहतराम एमपी है, मेरा उसी गांव से ताल्लुक है। तो आप ये बताएं, जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के लिए जब फरदौस आशिक अवान ने वहाँ पे अफराद को उठाया था इलेक्शन में, तो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से उसी गोगी ने रोका, तो उस वक्त तो वो ठीक थे, अब कैसे गलत हो गए? देखिए, मैं आपकी बातों का जवाब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक़्त जब राना सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार हुए थे तो जो नारकोटिक्स के मिनिस्ट्री में जो जनरल साहब थे उनकी वर्जन भी जो है सामने आनी चाहिए। अफरीदी साहब की वर्जन जो है बिल्कुल बार बार सामने आई है। उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कस्में खा के उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये 20 किलो जो है इनसे निकली है। बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि उसकी ज़रूर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात आपने जो कही है, अगर आपने टीवी पे सुना हो तो चौधरी इकबाल साहब मेरे लिए वो बड़े मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने इसको डिसओन किया हुआ है। अगर आपको याद हो, अगर आपने टीवी पे देखा हो, इस रिश्ते को उन्होंने डिसओन किया हुआ, और ये उसी वक्त कर दिया था उन्होंने जब ये सारा कुछ जो है सामने इसका सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ था। उन्होंने कहा जी कि मेरा उस वक्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है जब ये रिश्ता जो है वो कायम हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब को इस बहस में या इस जो है वो तनाज़े में जो है उनको इन्वॉल्व करना जो है मेरे ख्याल है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। आप अगर उनके शहर के हैं, गुजरांवाला डिवीज़न के हैं, मैं भी गुजरांवाला डिवीज़न का हूँ। चौधरी साहब बड़े पुराने हमारे साथी हैं, 3-4 दफ़ा वो वज़ीर रहे हुए हैं, और उन्होंने इस रिश्ते से अपनी जो है लातल्लुकी का इजहार जो है बरमला एक टीवी प्रोग्राम पे किया हुआ है। मुझे अब याद नहीं है कौन सा टीवी, लेकिन मैंने खुद सुना हुआ है। जी आप और राहुल नमान साहब। ख्वाहिश साहब, मेरा नाम राहुल नमान है, रेमियर खान से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल ये है कि आया कि PDM के रिसेंटली इजलास में यह फैसला हो चुका है कि आर्मी चीफ साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है, और जो मतवक्के दौरा है शहबाज शरीफ साहब का लंदन का, क्या उसकी ये कड़ी है? दूसरा सर, ये भी थोड़ा सा वादे करें कि क्या PDM ने यह भी फैसला कर लिया है कि पंजाब का वज़ीर आला चेंज किया जा रहा है, हमजा शहबाज साहब नए वज़ीर आला होंगे? ये सर ये आपके सप्लीमेंट्री इसका इसी सवाल में जी फरमाएं। जो आप जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं इमरान खान की, वो हमने तो कहीं नहीं सुनी, क्योंकि किसी टीवी चैनल दिखाई नहीं। एक तो ये बता दें उन्होंने कहा क्या है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है? इसका सवाल मिलता नहीं, सवाल का जवाब देना था ना उस वाले का। सुने मैं उनका जवाब दे दूं। मैं उनका हमने सुनी नहीं, आपकी तकरीर हमने सुनी हुई है। मैं उनका जवाब दूं, मैं आपका भी सवाल का जवाब दूंगा। जी प्लीज जरा रिपीट कर दें। मैं मुझे मेरा सवाल जी PDM के रिसेंटली जो इजलास जी, मैं उस इजलास में इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कतई तौर पे। दूसरा जो है हमजा शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आला बनना, उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। लंदन जाने का मियाँ शहबाज शरीफ के टूर का कम से कम मुझे कोई इल्म नहीं है, इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसलिए आपके तीनों सवाल जो हैं उनका जवाब जो है नफ़ी में है। इस किस्म के ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई फैसला हुआ है, ना कोई कतई तौर पे इस किस्म को। जी आप बताएं। जो जिस तकरीर का हवाला दिया जा रहा है वो किसी टीवी चैनल में दिखाई नहीं। एक तो बता दें उन्होंने कहा क्या है, लेकिन आपने जो कहा है वो सारी दुनिया ने सुना है। आपने कहा कि इन्होंने हड्डियों से गोश्त भी नोच लिए हैं, और जो मियां जवेद लतीफ ने कहा वो भी साहब ने सुना है, और जो कहा गया कि वो खुडे लैंड लग गया है
وہ بھی ساتھ میں سنا ہے, مجھے بتائیں. نہیں, میں آپ کا سوال بالکل سر, میں نے اسی فورم پہ اس سوال کا 2 دفعہ 3 دفعہ جواب دے دیا ہوا ہے, آپ موجود تھے, لیکن میرا خیال ہے آپ اس کا اعادہ چاہتے ہیں یا لگے گئے ہو تو دوبارہ میرے کو کلوانا چاہتے گئے ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بھی جواب دیا تھا, آج پھر جواب دے دیتا ہوں, صرف آپ کی فرمائش کے اوپر, کہ میں اس وقت ایک سیاسی حکومت تھی اور اس پولیٹیکل حکومت کا سربراہ جو تھا وہ وردی والا تھا, ہم اس کی اپوزیشن میں تھے, جنرل مشرف کی, ہم وہ اس سیاست میں ہماری اپوزیشن جو ہے بنتی تھی. قصور اس شخص کا تھا جس نے اپنے ادارے کو اپنی کانسٹیٹوئنسی بنا کے سیاست میں اس کو گھسیٹا ہوا تھا. مہتاب بھائی, تو تسلی ہو گئی ہے. سر میرا نام مہتاب ہے. سر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, عمران خان صاحب بھی اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. حکومت کا کیا ارادہ ہے کہ کب تک آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ جو ہے وہ کریں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے سر, آپ کرپشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کی, آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کب تک سبسٹینشیل قسم کے کیسز بنائیں گے اور اسٹیبلش, اور صرف بنائیں گے نہیں, جیسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہلے ہوتی تھی ویسے نہ بنے, کہ اسٹیبلش بھی کر سکے کہ انہوں نے واقعی کرپشن. پہلا سوال کون سا تھا؟ آرمی چیف کی اچھا فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں, یہ فیصلہ جو ہے, مجھے جو 2 ایکسپیرینسز ہیں, ان دونوں ایکسپیرینسز میں جو ہے 2013-2016 میں یہ آخری چند دنوں میں, بلکہ 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں فیصلہ ہوا تھا. ایکسرسائز جو ہے وہ 2-3 ہفتے پہلے سٹارٹ ضرور ہو جاتی ہے, بلکہ مہینہ پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈوزیز وغیرہ منگوائے جاتے ہیں, ان ڈوزیز کے اوپر کنسلٹیشن ہوتی ہے, لیکن فائنل فیصلہ جو ہے نا, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آخری 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ساری کنسلٹیشن کے بعد جو ہے اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں, اور وہ فائنلائز جو ہے 29 نومبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتا ہے. مجھے نہیں اس کتھی طور پہ اس چیز کا علم کہ جی کوئی اس سے ویریشن اس دفعہ ہونی ہے, میرے علم میں نہیں ہے. میرا خیال ہے, میں جسٹ اسپیکولیٹنگ, کہ ویریشن کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے پروسیس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ بحث جو ہے ماضی میں 75 سال میں کبھی بھی اس اپوائنٹمنٹ پہ اس طرح کی بحث جو ہے نہیں ہوئی, اور ادارے ہمارے جو ہیں, ہماری افواج جو ہیں, نیوی, ایئر فورس اور آرمی, ان کی سینکٹیٹی یا ان کا تقدس جو ہے, ان کا پروسیس جو ہے, اس کو جتنا بھی جو ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے وہ بہتر ہے, بجائے اس کہہ کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے. عمران خان صاحب نے آلریڈی اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹروورشل بنایا جائے. انشاءاللہ تعالی جو بھی ادارہ ریکمینڈ کرے گا اس کی جو دائرہ ہے یا اس کا جو ایک ایمبٹ ہوگا اسی کے اندر رہ کے فیصلہ ہوگا اور وقت آنے پہ کر لیا جائے گا. اگر اس میں کوئی ویریشن ہوگی کہ پہلے کیا جائے بعد میں کیا جائے, یا یہ جس طرح آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے. جی کیسے دیکھیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ ڈالا جائے تو مضبوط ڈالا جائے, قانون اور قاعدے کے مطابق ڈالا جائے. کہیں یہ نہ شائبہ بھی اس بات کا نہ ہو کہ ہم کوئی وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا کوئی ہم اپنا حساب یا سکور سیٹل کر رہے ہیں. قطعی طور پہ میں آپ کو بالکل حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ قطعی طور پہ جہاں بھی اگر کوئی کمزوری ہوگی ان کے خلاف ایلیگیشن میں تو اس کا فائدہ ان کو دیا جائے گا. اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اگر کوئی کمزوری ہوگی ان کے خلاف ایلیگیشنز میں, وہ ایلیگیشن کسی طرف سے بھی لگے ہوں تو اس کا فائدہ جو ہے جس پہ الزام ہوگا اس کو دیا جائے گا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا جائے گا. جب تک 100% جو ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گلے چ نہ انہوں کا ہاتھ پھڑیا جائے گا, تب تک جو ہے نا ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنایا جائے گا, اور جلدی ہو جائے گا کام. جی آپ کب مضبوط ہاتھ ڈالیں گے ڈالر پہ, کیونکہ ڈالر کا جو ہے وہ بے قابو ہے ابھی تک, وجہ کیا ہے اور آپ کریں گے کیا؟ جی شکریہ عمران صاحب.
دیکھیں کچھ دنوں سے واپس 2-4 دنوں سے جو ہے وہ روپیہ وہ جا رہا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب IMF سے ڈیل ہو جائے گی تو اس کے بعد روپیہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور بڑھتا رہے گا، لیکن اس کے بعد جو حالیہ سیلاب آیا ہے پاکستان میں، اور جب تخمینہ آیا ہے کہ پورے کا پورا سندھ کا کاٹن کا کراپ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو $1 سے $2 بلین کی مزید کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنی ہوگی۔ ساتھ ساتھ یہ تخمینہ آیا ہے کہ 20% جو ہے وہ آپ کا سندھ کا